السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تقوی حاصل ہو۔ تو اس ضمن میں گزشتہ ہمارے مطالعے میں تقوی کیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم مطالعہ کریں گے تقوی اور روزے کا تعلق کیا ہے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، بچنا، برائیوں سے بچنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ تقوی اب یہ معنی ہم ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام اللیل اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی اور نسخہ مشکل ہی سے ہو سکتا تھا، اور اس نسخے کے استعمال کے لیے رمضان المبارک ہی سب سے زیادہ موزوں مہینہ تھا۔ روزہ اور قیام اللیل میں تلاوت قرآن دونوں کو رمضان کے مہینے میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تقوی کے حصول کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک اپنے جسم کے جائز مطالبات تک کو، بھوک پیاس جیسے مطالبات تک کو پورا کرنے سے اللہ کی رضا کی خاطر رک جاتے ہیں، اور اس کے اجر و انعام کی خاطر اپنی جائز خواہشات بھی قربان کر دیتے ہیں۔ رات آتی ہے تو کھڑے ہو کر اس کا کلام سنتے ہیں، اور مہینے بھر میں کم سے کم ایک دفعہ پوری کتاب سن لیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زبان نہ جاننے اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا اور ہم نے کیا سنا۔ لیکن منشاء خداوندی بالکل واضح ہے کہ اس مہینے میں ہم ایک مرتبہ اس پوری ہدایت سے روشناس ہو جائیں جو اس نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جس پر خود عمل کرنا اور جس کی طرف دوسروں کو بلانا ہمارا اولین فرض ہے۔ تلاوت قرآن سے علم اور ایمان کا حصول ہوتا ہے، اور روزے سے قوت عمل کا۔ روزے میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہے نہ پینا، لیکن روزے میں ہم ان بالکل بنیادی ضروریات کو بھی اطاعت رب کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں نہ صرف جائز بلکہ فرض ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری ضرورت اور خواہش کتنی ہی شدید ہو اور وہ ہمیں کتنی ہی صحیح اور جائز نظر آئے۔ روزے سے ہمارا یہ یقین بھی راسخ ہوتا ہے کہ جن حقیقتوں کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی ہے، جو مادی و حصی نہیں ہیں، وہ بھوک پیاس اور جنس جیسی مادی حقیقتوں سے کہیں زیادہ بالا، بیش بہا اور لذیذ ہیں۔ ہم صرف روٹی سے نہیں جیتے، اعلیٰ اخلاقی مقاصد زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس طرح سے ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ بلند تر روحانی اور اخلاقی مقاصد کے لیے جو بعد میں حاصل ہونے والے ہوں، ان دنیاوی خواہشات کو قربان کر دیں جن کا مزہ آج ہی اور ابھی فوراً لوٹا جا سکتا ہے۔ روزہ یہ بات بھی راسخ کر دیتا ہے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے۔ صرف حکم الہی ہی کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے آخری سند ہے۔ نیکی اور ثواب کھانے میں نہیں ہے، نہ بھوکے رہنے میں، نہ جاگنے میں اور نہ سونے میں۔ نیکی اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ قیام اللیل سے بھی اسی نوعیت کی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب یہ قوتیں اور کیفیات پیدا ہو جائیں، اور جتنی ہو جائیں، اسی وقت اور اتنے ہی ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم
قرآن کی امانت کا بار اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ تبھی ہمارے اندر اپنے مقاصد اور قرآن کے مشن کی تکمیل کو مادی اور محسوس اشیاء کی خواہشات اور فوری اور بظاہر یقینی لذتوں کی طلب پر ترجیح دینے کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی استعداد کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، روزے کی کوئی ظاہری شکل صورت نہیں ہے۔ نفس اور پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی بھوک، پیاس اور جنسی خواہش کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کے احساس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان خواہشات کو قربان کر دینے کی بھی کوئی ظاہری شکل نہیں، لہٰذا اس ترک خواہشات کو مادی پیمانوں سے نہیں ناپا تولا جا سکتا۔ روزہ تو خالص حضوری رب کے یقین ہی پر قائم ہوتا ہے اور اسی کو راسخ کرتا ہے۔ اس کی یہی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، جہاں بھی ہو وہ موجود ہے۔ دو ہوں تو تیسرا اللہ ہے، اور اکیلے ہوں تو دوسرا اللہ ہے۔ وہ شریک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہونے پر ایمان، جو روزے کا اصل ثمر ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ بخاری مسلم میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تقویٰ اسی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اسی ایمان سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی پر استوار ہوتا ہے اور اسی سے پھلتا پھولتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں، جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم اس نسخے کو ترک کرنے پر راضی ہو جائیں جو اتنے بے پایہ منافع کا حامل ہے، تو پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نفع کو محدود کر دے اور ہم سمندر سے چند قطرے حاصل کرنے ہی پر قانع رہ جائیں۔ روزوں اور قیام اللیل سے وہ تقویٰ بھی حاصل ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا، اور اس سے ایسا تقویٰ بھی پیدا ہو سکتا ہے جو صرف اس بات پر ہمیں قانع کر دے کہ چند چھوٹی نیکیاں کر لے، مستحبات کی فکر نوافل سے بڑھ کر کریں، نوافل کی سنتوں سے بڑھ کر، اور ان سب کی فرائض سے بڑھ کر۔ اسی طرح ہم صرف چھوٹی برائیوں سے رک جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کر کے جو تقویٰ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، وہ اس سے بہت عظیم شے ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس سے ہم بحیثیت فرد کے اور بحیثیت جماعت کے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے روزے رکھتے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، مگر ایک قدم بھی اس راستے پر نہیں اٹھاتے جس راستے پر رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن انہیں چلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل، فرائض میں سب سے بڑا فرض اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ خیر کثیر کا حامل عمل تو یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے کو تیار کریں اور عملاً کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی فکر ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید، صوم رمضان اور تقویٰ کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میری اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی تھا۔ ہم کو اچھی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کے حوالے کیا۔ اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استعداد حاصل ہو۔
نیکسٹ ٹاپک. اب اس رمضان کے مہینے میں جو ہے ہم کیا کریں، یہ ٹاپک ہے. اب اس میں یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اس مہینے کا فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے. اس کے روزوں سے، اس کی تراویح سے، اس کی تلاوت قرآن سے، اس کی عبادات اور معمولات سے، اس کی راتوں سے اور اس کے دنوں سے تقویٰ کی قوت اور استعداد جو ہے حاصل کر سکے. اب میں آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. پہلا جو کرنے کا کام ہے، نیت اور ارادہ. پہلی چیز صحیح نیت اور پکا ارادہ ہے. نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے. شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور کرتا ہے. کسی کام کے لیے مقصد کے صحیح شعور اور اس کے حصول کے لیے پختہ عزم کی حیثیت وہی ہے جو جسم کے لیے روح کی ہوتی ہے. انہی معنوں میں نماز، روزہ اور عبادت کے لیے نیت کی تاکید کی گئی. بعض علماء کے نزدیک زبان سے نیت کے الفاظ کے کہے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا. بعض کے نزدیک دل کا قول اور فیصلہ کافی ہے، لیکن صرف نیت کے الفاظ دہرانے سے یا دل میں کسی عمل کے کرنے کی نیت کر لینے سے فقہی اور قانونی شرط ضرور پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ نیت عمل کی روح کا کام اسی صورت میں کر سکتی ہے جب یہ دل اور دماغ میں عمل کا مقصد اجاگر کر دے اور دل میں اس مقصد کے حصول کے لیے عزم پیدا کر دے. زندہ اور مردہ جسم میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن زندہ جسم حرکت اور عمل کی قوت رکھتا ہے، جبکہ مردہ جسم حرکت اور عمل کی قوت سے محروم ہوتا ہے. یہی حال اعمال کا ہے. اگر اعمال میں صحیح نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشوونما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتے ہیں. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اعمال کی صحت اور وزن کا انحصار نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی حدیث ہے. ہر انسان کے لیے حاصل وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. نیت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن خالص بھی ہونی چاہیے. یعنی ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کے اجر اور انعام حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اگر آپ کی نیت خالص نہ ہوگی اور آپ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگا اور آپ کی محنت کا اجر جو ہے ضائع کیا جا سکتا ہے. نیت عمل کے لیے طلب اور آرزو کا اظہار بھی ہے. اگر طلب اور آرزو موجود نہ ہو تو نیت اس کو پیدا کرتی ہے. طلب اور آرزو تو عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے. ارادہ اور عزم و حوصلہ ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں حرکت میں لاتی ہے اور حرکت میں رکھتی ہے. یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کے بغیر کوئی راستہ طے نہیں ہو سکتا، اور رمضان المبارک کا سفر بھی آپ کو اپنی منزل پر نہیں پہنچا سکتا. رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلے کام آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد اور اس کی عظمت اور برکت کے احساس کو تازہ کریں. اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینے میں آپ جن معمولات اور عبادات کا اہتمام کریں گے ان سے آپ اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا حاصل ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے. اور پھر اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینے میں جو معمولات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور وہ معاملات جن کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ معمولات جو آپ خود اپنے لیے طے کریں گے تاکہ اس ماہ سے پھر پورا نفع حاصل کر سکیں. ان سب کو آپ محنت اور باقاعدگی سے بجا لانے کی پوری کوشش کریں گے. اس مقصد کے لیے بہت مفید ہوگا اگر آپ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے آخری دن میں یا آغاز ہونے کے فوراً بعد پہلی رات میں 2 گھڑیاں تنہا بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو حاضر جانیں، اس کی حمد کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں
اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اس کے بعد آنے والے مہینے کے بارے میں وہ تمام باتیں سوچیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یا اسی تحریر کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پورے ماہ کے لیے کوشش اور محنت کی نیت اور ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اعانت طلب کریں اور دعا کریں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے راستے پر چلائے۔ یہ ہے پہلا پوائنٹ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن مجید سے تعلق۔ دوسری چیز جو قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت اور علم اور فہم کے حصول کا اہتمام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام اللیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت اور معیت میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح بسر کریں کہ ایک طرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے، اور دوسری طرف آپ کا دل اور آپ کی سوچ قرآن کو جذب کر لے اور آپ کے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمادگی پیدا ہو۔ اب نماز تراویح کی پابندی سے کم اتنا ضرور حاصل ہوتا کہ آپ پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے آپ اس عبادت سے یہ فائدہ نہیں حاصل کر پاتے کہ آپ قرآن کے پیغام اور رمضان سے واقف ہو جائیں اور ان کو تازہ کر لیں، اور مضامین سے واقف ہو جائیں اور ان کو تازہ کر لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں اور کچھ اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں۔ جتنا وقت آپ تراویح میں لگاتے ہیں، یعنی روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنا حصہ روزانہ پڑھیں، مقدار کا ایک تعین تو تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے، یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جبریل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کروایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، روایت ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے۔ چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہاں آپ اسی دن ایک پارہ ترجمے سے پڑھ لیں، لیکن یہ کام سب کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اس معاملے میں سہولت دی ہے، خواہ یہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو، تلاش معاش کی وجہ سے ہو یا فی سبیل اللہ، اور فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہٰذا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک آپ ایک دفعہ پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اتنا وقت نکالنا نہ رمضان میں کوئی مشکل ہے اور نہ رمضان کے بعد۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اتنا کرنا بھی مشکل پائیں تو آپ اس رمضان سے کم 3 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سال میں نہ صحیح 5-6 سال میں آپ ایک دفعہ پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ اس کام کا آغاز اسی رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے شامل حال رہے گی۔ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کریں اور پروان چڑھائیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں، اس طرح تو بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، بلکہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے پر حاوی ہیں۔ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیات تلاوت
کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریہ وزاری طاری ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ آپ تھوڑا ہی حصہ پڑھیں، القاریہ پڑھیں جو کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر دے رہی ہے، یا زلزال پڑھیں جو خبر دیتی ہے کہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی برائی اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں ڈوب کر پڑھیں اور اس کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے۔ آپ کا دل، دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہوں۔ یہ تھا دوسرا کام۔ اور 8 اور کام کے تعلق سے مصنف نے لکھے ہیں خرم مراد رحمۃ اللہ صاحب نے، کہ اب انشاءاللہ آئندہ ہم اور باقی کے نکات کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔